بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے رونے والا پتھر۔ ناظرین، دنیا میں آپ نے بہت سارے چھوٹے بڑے پتھر دیکھے ہوں گے، لیکن آپ نے رونے والے پتھر کے بارے میں شاید نہیں سنا ہوگا۔ اسی طرح ناظرین، آپ نے خوف الہی سے روتے ہوئے انسان تو شاید دیکھے ہوں، لیکن آج ہم آپ کو خوف الہی سے روتے ہوئے پتھر کے بارے میں سنائیں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں اور اس کو دوسروں تک بھی شیئر ضرور کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ اس طرح کی ویڈیو آپ لوگوں کو بر وقت ملتی رہیں۔ ناظرین، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے کہ ایک جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتھر کے رونے کی آواز آئی۔ آپ نے اس پتھر سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ پتھر بولا، مجھے اللہ کا ڈر ہے کہ کہیں قیامت کے روز اللہ تعالیٰ مجھے بھی جہنم میں نہ ڈال دے۔ ناظرین، اس پتھر کو شاید یہ ڈر اس لیے پیدا ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، لہٰذا اس پتھر کو لگا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ کہیں مجھے بھی جہنم میں نہ ڈال دے۔ پتھر بولا، اگر میں جہنم کا ایندھن بن گیا تو میرا حشر بہت برا ہوگا۔ اے اللہ کے نبی، میں اس بات کو یاد کر کے رو رہا ہوں۔ اور کہنے لگا کہ آپ تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں اور کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، وہاں جا کر آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش کر دیجئے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے تسلی دی اور کہا کہ اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، اللہ کے حضور تیری بخشش کی دعا کروں گا۔ یہ کہنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ اسی دوران آپ علیہ السلام اس پتھر کے بارے میں بھول گئے۔ ناظرین، اللہ پاک کی رحمت دیکھیے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس جانے لگے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، تم اس پتھر کو بھول گئے ہو کیا؟ تم نے اس پتھر سے سفارش کا وعدہ کیا ہوا تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، واقعی میں اس پتھر کے بارے میں بھول گیا تھا، بے شک آپ سب کچھ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ اس پتھر سے کہہ دو، ہم اس پتھر کی مغفرت کرتے ہیں اور بخشتے ہیں، اور دیگر پتھروں کے ساتھ اسے جہنم میں داخل نہیں کریں گے۔ آپ علیہ السلام خوش ہوتے ہوئے واپس آ گئے، اس پتھر کو خوشخبری دی اور وہاں سے چلے گئے۔ کچھ دن بعد ایک بار پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی رستے سے کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس پتھر کے رونے کی آواز آئی تو وہ اس پتھر کے قریب گئے اور پوچھا، تم کیوں رو رہے ہو؟ تم کو تو میں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری سنا دی تھی، مگر تم اب بھی رو رہے ہو۔ پھر وہ پتھر کہنے لگا، جب تو میں اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف الہی سے رو رہا تھا، اور اب میں اللہ تعالیٰ کی محبت میں رو رہا ہوں۔ اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اپنی رحمت فرمائی، اے اللہ کے نبی، کیا مجھے اس کی محبت میں رونا نہیں آنا چاہیے؟ اللہ اکبر۔ ناظرین، ذرا سوچئے کہ ایک پتھر اللہ پاک کے خوف سے اور اللہ کی محبت میں رو رہا ہے، اور ایک ہم ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا، مگر اس کے باوجود ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ ہر مخلوق اللہ پاک سے ڈرتی ہے، چرند پرند اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، مگر انسان ہے کہ اسے کوئی پرواہ ہی نہیں اور وہ بے مقصد زندگی گزار رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک سب کے دلوں میں خوف الہی پیدا فرما دے اور ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے والا بنا دے، آمین۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بے حد خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔